اب یہ سارے حقائق واضح کرنے کے بعد اب پکارا جا رہا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، مسابقت کرو ایک دوسرے سے، آگے نکلو، بھاگو، دوڑو، جیسے تم دنیا میں مسابقت کر رہے ہو۔ اس کے ہاں یہ آ گیا، میرے ہاں کیوں نہ ہو؟ اس کے ہاں اتنا بڑا ٹی وی آ گیا، میرے ہاں کیوں نہ ہو؟ میرے بچے کیا کریں گے؟ جائیں گے وہاں دیکھیں گے، ان میں تو انفیورٹی کمپلیکس پیدا ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ تو تم مسابقت کر رہے ہو دنیا میں، یہ جستجو ہے کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں ہے، جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں۔ تو یہ مسابقت تمہیں دنیا میں نہیں، دین میں کرو، جنت کے حصول کے لیے کرو۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، ایک دوسرے سے آگے نکلو، مسابقت کرو، دوڑ لگاؤ، کس چیز کی طرف؟ اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے اور اس جنت کے حصول کے لیے، ارضھا کعرض السماء والارض، جس کا پھیلاؤ ہوگا جو آسمان اور زمین کا ہے۔ بعض جگہ پر سماوات بھی آیا ہے۔ میرا گمان یہ ہے واللہ عالم کہ جو پہلی جنت بنے گی، نزل جس کو کہا گیا، وہ تو اسی زمین پر ہوگی، لیکن پھر اب مراتب کے اعتبار سے جیسے کہا گیا کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، لیکن اہل ایمان کے لیے یہ دروازے کھلیں گے۔ یہ جو ارب گیلیکسیز ہیں، اور ہر گیلیکسیز میں کتنے سولر سسٹم ہوں گے، اور کتنے سولر سسٹم میں کتنی زمینیں ہوں گی، اتنی ایسی زمین بھی تو ہوگی نا جیسی بالکل ہماری زمین ہے، ہر سولر سسٹم میں ہوگی، سورج سے اتنے ہی فاصلے پر، اپنے سورج سے اتنے ہی فاصلے پر جتنے فاصلے پر کہ ہماری زمین ہے۔ یہ ساری جو اللہ نے تیار کر رکھی کس کے لیے؟ یہ ہے کہ جو اہل جنت کے لیے، وہاں جانے کے لیے ہمیں کوئی راکٹس کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ لے کر جائے گا، جیسے کہ جبرائیل آتے ہیں، ساتویں آسمان سے زمین پر آتے ہیں۔ محمد رسول اللہ ایک مرتبہ زمین سے ساتویں آسمان پر ہوا ہے، ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ، جو بھی ہم میں سے کچھ نصیب ہوگا۔ کون کون سے؟ یہ جنت کا پھیلاؤ ہے پورے آسمانوں اور زمین کے برابر۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وہ تیار کی گئی ہے، سنواری گئی ہے، فرنش کی گئی ہے۔ اعداد کہتے ہیں کسی چیز کے لیے کسی چیز کو تیار کرنا، استعداد اسی سے بنا ہے۔ فلاں میں بڑی استعداد ہے، اعداد باب افعال ہے، تیار کی گئی ہے، سنواری گئی ہے، فرنش کی گئی ہے، ڈیکوریٹ کی گئی ہے۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، ان کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہوگا، جس کو بھی چاہے گا دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اب ایک اور رکاوٹ جو ہوتی ہے اس راستے پر چلتے ہوئے، راستہ یہ کیا ہے؟ اس کی ہدف آگے آ جائے گا، جہاد اور قتال اور انفاق کس کام کے لیے ہے، یہ اس سورہ مبارکہ کا کلائمیکس ہوگا جو آگے آئے گا۔ لیکن ایک اور رکاوٹ جو آتی ہے، یہ تکلیف آ جائے گی، یہ مصیبت آ جائے گی، یہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا، یہ مشکل ہو جائے گی، یہ سارے خوف۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ فِي أَنفُسِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ اب بات ہو جائے گا۔ اب اس کے لیے بتایا کہ ایک بہت بڑا نسخہ دیا جا رہا ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں پڑتی کوئی پڑنے والی کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی آزمائش، کوئی رنج دہ چیز، تکلیف دہ ہے، مگر الا فی کتاب من قبل ان تبرأوا، چاہے وہ مصیبت تمہاری زمین، تمہاری اپنی جان پر ہو یا پوری زمین پر ہو۔ وہ بڑے پیمانے پر آیا، سیلاب آیا، زلزلہ آ گیا، ایک انسان کی اپنی ذاتی زندگی میں آیا، ایکسیڈنٹ کے اندر مجروح ہو گیا، کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ، وہ ایک کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بہت آسان ہے، اللہ کا علم جو ہے اتنا محیط ہے ما کانا و ما یکون کو، کہ جو کچھ ہونا ہے اس کے علم میں تو پہلے سے موجود ہے۔ تو تم اسے بڑا عجیب سمجھو گے، بہت مشکل سمجھو گے، اللہ پر یہ آسان ہے۔ یہ بات تمہیں کیوں بتا دی گئی؟ اس کا ایک نتیجہ نکلنا چاہیے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تم افسوس نہ کیا کرو، مایوس نہ ہو جایا کرو اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتی ہے، حوادث سے، دنیا سے۔
کوئی چیز اگر ہاتھ سے نکل گئی، موقع ہاتھ سے نکل گیا، اب بیٹھے پچھتا رہے، پیچ و تاب کھا رہے، میں اگر اس وقت یہ کام نہ کرتا، سیدھا چلا جاتا تو میرا کام بن جاتا، یہ نہ ہوتا، اس نے یہ کام رکاوٹ نہ ڈالی ہوتی تو یہ میرا کام بن جاتا، سوائے وہ پیچ و تاب کو کچھ حاصل نہیں۔ اور جسے یقین ہے کہ یہ ہونا ہی نہیں تھا، میرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شے طے نہیں تھی، بس، اور اس کے میرے ہاتھ سے نکل جانے ہی میں کوئی خیر ہے۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ میں تو جانتا نہیں، اللہ جانتا ہے۔ ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم۔ جو کچھ اللہ تمہیں دے دے اس پر اترایا مت کرو، اس لیے کہ وہ بھی آزمائش ہے، جو دیا ہے تمہیں اس میں آزمائش ہے، اس کو اکاؤنٹ فال کرنا پڑے گا، وہ لائبلٹی ہے۔ آپ کو معلوم ہے بیلنس شیٹ جب بنتی ہے تو جو کیپٹل ہوتا ہے وہ لائبلٹیز کے کھاتے میں آتا ہے۔ اتنا مال تھا تمہارے پاس، اب بتاؤ نا کیا کیا تم نے اس میں۔ تو اللہ جو کچھ دیتا ہے وہ لائبلٹی ہے، اس کو اکاؤنٹ فال کرنا ہوگا قیامت کے دن۔ تمہیں اتنا مال دیا تھا میں نے، تمہیں کیا کیا؟ تمہیں اتنی ذہانت میں نے دی تھی، تم نے کہاں لگائی؟ یہ صلاحیتیں میں نے دی تھی، کہاں خرچ کی؟ دنیا بنانے میں یا آخرت بنانے میں؟ باطل کے نظام کی چاکری کرنے میں؟ IMF کی سروس ہو رہی ہے، اتنے بلین روپے تنخواہ مل رہی ہے، ٹھیک ہے، چاکری کس کی ہو رہی ہے؟ کس کے نظام کو چلا رہے ہیں؟ کس کی رتھ میں گھوڑے بن کر جتے ہوئے ہو؟ غور کرنے کی بات ہے۔ وہاں ہمیں فخر ہوتا ہے فلاں شخص ورلڈ بینک کے اتنے عہدے پر پہنچ گیا، ہمارا عزیز اور ہمارا۔ کس کی چاکری ہو رہی ہے؟ لیفٹیننٹ بن گیا انگریز کی فوج میں، انگریز کی فوج میں۔ لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے، نکل جائے، اس پر افسوس نہ کیا کرو، اور جو کچھ اللہ تمہیں دے دے اس پر اترایا نہ کرو، سوچا کرو۔ بلکہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ تو یہ ہوا تھا کہ جب وہ خلق قرآن کا مسئلہ چل رہا تھا تو جس زمانے میں کہ ان پر عتاب ہو رہا تھا حکومت کی طرف سے، جیل میں تھے، مارا جاتا تھا کہ کہو کہ قرآن مخلوق ہے، اور وہ کہنے کو تیار نہیں تھے۔ کہتے ہیں ایسی ایسی ماریں پڑی ہیں کہ ہاتھی کو بھی وہ مار پڑے تو وہ بلبلا اٹھے، کبھی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے۔ اس کے بعد حکومت بدل گئی، اب جو نیا خلیفہ ہے اس کی رائے کچھ اور ہے، وہ اب خلق قرآن کا مسئلہ دفن ہو چکا۔ اب جو خلیفہ ہے اس کا ایلچی آیا ہے، اشرفیوں کی کچھ تھیلیاں لے کر کے اس بادشاہ نے، خلیفہ نے آپ کے لیے دی۔ اب رو پڑے امام علی، اے اللہ میں اس آزمائش کے قابل نہیں ہوں۔ یہ آزمائش بڑی سخت ہے۔ خطاب دے دے کر انگریزوں نے جو جو غداریاں کروائی تھیں، خطاب ملتے تھے نا، آنریری مجسٹریٹ بنتے تھے، پھر کرتے کیا تھے؟ اس قوم کے اندر انگریز کی اس حکومت کو چلانے اور اس کے پاؤں مضبوط کرنے اور جمانے کی جنگ۔ لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے اترانے والے اور فخر کرنے والے، الَّذِينَ يَبْخَلُونَ۔ اور ظاہر بات ہے کہ جو مال کے اوپر اترائے گا وہ مال کو سنبھال کر رکھے گا، اسی کی بنیاد پر تو ہے اس کی اکڑ۔ الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، جو خود بھی بخل سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں کہ میاں ذرا ہاتھ روکو، روک کے رکھو، کیا کر رہے ہو؟ تمہیں دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ دیے ہیں، پتہ نہیں ہے تمہارے ہاں 4 بیٹیاں بھی ہیں، ان کے ہاتھ نیلے کرنے ہیں کہ نہیں؟ کہاں تم اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے سب کچھ خرچ کرنے کے در پہ ہو گئے؟ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ اور جو کوئی رخ پھیر لے گا، منہ موڑ لے گا، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اور حمید ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں۔